بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مختصر حالات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، ولادت، اعلان توحید اور نمرود کا مبہوت رہ جانا، حضرت ہاجرہ سے نکاح اور ولادت جناب اسماعیل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں قربانی کا حکم بھی بتاؤں گی، منصب امامت بھی، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی، اولاد اور وفات کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت کی اشاعت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی تشریف لائے سب آپ علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو قرآن نے اسوائے حسنہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا جس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہے۔ آپ اول العظم الانبیاء میں ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی صحت آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ آپ علیہ السلام کی یہ خصوصیت بڑی منفرد ہے کہ مسلمان، یہود اور عیسائی آپ علیہ السلام کو اپنا پیشگاہ مانتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام 2200 قدیم عراق کے شہر اڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تاریخ تھا۔ حضرت ابراہیم کا تعلق جس سرزمین سے تھا وہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، ستاروں پرستی عام تھی، بادشاہ کو بھی معبود کا درجہ حاصل تھا، مندروں میں ستاروں کے نام پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے شرک کے خلاف کلمہ حق بلند کیا، مختلف طریقوں سے اپنی قوم کی توحید کی طرف بلایا، پختہ دلائل سے شرک کی تردید کی اور توحید کی تائید کی۔ ایک مرتبہ شہر کے لوگ باہر مذہبی میلے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس دوران ان کے بت خانے میں بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا۔ ان کے استغفار پر آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو۔ اس بات سے اس کی بت پرستی پر زبردست زرد پڑی، وہ لاجواب ہو گئے۔ یہ معاملہ حکیم وقت نمرود کے ہاں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں بھی اسی جرأت و اعتماد سے کلمہ توحید بلند کیا اور نمرود کی ہدایت سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اس کے مقابلے میں جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سزائے موت یافتہ قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو مروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکرار کی بجائے ایک اور دلیل دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور اس کو مغرب سے طلوع کر کے لا۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ میں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: تو وہ کافر حیران رہ گیا۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 258۔ اب وہ بالکل لاجواب ہو گیا تو اس نے دھمکی کا حربہ استعمال کیا۔ بلاخر شاہی کیم سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بڑے اعلیٰ میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ بحکم الہی آپ علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ ارشاد بانی ہے، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود اور اس کی قوم بہت ہٹ دھرم ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بحکم الہی اس سے اپنے شہر سے ہجرت فرمائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 75 برس تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ دوران سفر آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کے خطے میں پہنچے۔ شام سے آپ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت ہاجرہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ مصر سے آپ علیہ السلام واپس شام تشریف لے آئے۔
حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 100 برس کے تھے، اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہا کو مکہ کے بے آب و گاہ مقام پر چھوڑ آئے۔ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگنے سے پانی کا مشہور چشمہ زمزم جاری ہوا۔ پھر یہاں ایک بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہ بگاہ یہاں تشریف لاتے رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وزریہ حواب میں آپ علیہ السلام کو اشارہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کریں۔ آپ علیہ السلام نے خالق کی رضا کے لیے آگے سر تسلیم ہم کر دیا اور اپنے بیٹے کو منا کے مقام پر لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی کہ لازوال اور بے مثل قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں زبردست امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرے اور ہر امتحان میں سرخ رو ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بطور انعام امامت انسانیت کی عظیم منصب پر فائز فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ طوفان نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کی عمارت گر گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب اسماعیل کی معاونت سے پرانی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کے اختتام پر دونوں عظیم باپ بیٹا نے ایک دعا کی جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی التجا کی گئی۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج، ان میں سے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ یہ دعا بڑی شان سے پوری ہوئی اور سید کائنات نبی آخر الزمان پوری شان کے ساتھ کائنات عارضی پر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت کتورہ سے ترتیب حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مدین پیدا ہوئے۔ بنو اسماعیل حجاز میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنو اسرائیل فلسطین میں اور مدین کی اولاد حجاز اور فلسطین کے درمیانی علاقہ میں آباد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین کا فریضہ عالمی سطح پر سر انجام دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اندرون عرب، حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام و فلسطین میں اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو شرق الاردن میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں فلسطین میں وصال فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا مزار مقدس ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن